اور اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور اس نے حلال طریقے سے کمائے ہیں اور وہ اپنی چیزیں پوری کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، خاندان والوں کی مدد بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس پیسے اور وہ ایک اچھا مہنگا کپڑا لے بھی لیتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ چیز منع ہے؟ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ ریئل ٹائم سچویشنز کو دیکھتے ہوئے صحابہ کی جو ہے نا تربیت کیا کرتے تھے. ہاں، اگر وہ خوشحالی اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے حاصل کی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے وہ خوشحالی جو ہے وہ اس کی آخرت میں اس کے ناکامی کا سبب نہیں بنے گی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اور اعمال وہ ایسے کر لے جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے، لیکن وہ سارا مال جو اس نے کمایا وہ اللہ کی نافرمانی سے کمایا. اب وہ ظاہری لوگ سے اس کی جتنی مرضی اٹریکٹیو ہوں، ظاہری طور پہ اس نے جتنا مرضی اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ رکھا ہو، اللہ کے ہاں اس شخص کی حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ کیا دنیا میں اگر کوئی شخص کامیاب اور خوشحال زندگی گزارتا ہے تو کیا یہ آخرت میں ناکامی کا سبب تو نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ بھی بیسیکلی جو آپ نے پہلے سوال کیا تو اسی سے ملتا جلتا ہی ہے. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے اور پھر ہم خوشحالی کو تھوڑا ڈیفائن کر لیں تو ہمارا جو خوشحالی کا کانسیپٹ وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا، گھر دیا، گاڑی دی، اچھا بزنس دیا، بیوی بچے دیے، سوشل سٹیٹس دیا، یہی چیزیں خوشحالی میں. اب یہ اگر خوشحال زندگی گزار رہا ہے تو ایک بہت بڑا ایک ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی یہ تو دنیا میں آپ کس قسم کی جو ہے وہ عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت میں دیکھیں کامیاب ہونے کے لیے سادہ زندگی گزاریں. تو وہ سادگی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کپڑے صاف ستھرے پہنے، ان کا مطلب ہے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنو، کوئی ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنو، کوئی بال تمہارے جو ہیں وہ ایسے اجڑے ہوئے ہوں کہ دیکھ کے پتہ لگے کہ کوئی بڑا مسکین انسان ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ سادگی والی زندگی ہے. تو یہ سادگی نہیں، ہمارے یہاں سادگی کا کانسیپٹ اتنا میسڈ اپ ہے کہ کوئی انسان اگر ذرا سے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کے سامنے آ جائے اور اگر وہ غلطی سے داڑھی والا ہو اور اگر اس سے بڑی غلطی اس کی یہ ہو کہ وہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو خود عیاشی میں ہے، ہمیں کہتا ہے کہ سادگی سے رہو. بلکہ میرے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ وہ میرا ایک کچھ پہلے لیکچر ہوا، اس میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کوٹ پہنا ہوا، اور میں بات کر رہا ہوں تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا کہ دوسروں کو تو تم سادگی کا درس دیتے ہو اور خود دیکھو اپنے کپڑے کیسے ہیں، تو خود اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ لگا کہ میرے کپڑے مہنگے ہیں. مطلب صاف کپڑا پہننا یہ اس بات کی گارنٹی کہاں سے ہوگی؟ یہ مہنگا ہی ہوگا. اگر ایک انسان اپنے لباس کو صاف رکھتا ہے تو وہ ضروری تھوڑی ہے کہ مہنگا ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور اس نے حلال طریقے سے کمائے ہیں اور وہ اپنی چیزیں پوری کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، خاندان والوں کی مدد بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس پیسے اور وہ ایک اچھا مہنگا کپڑا لے بھی لیتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ چیز منع ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے صاف لباس، اچھا لباس یا مہنگا لباس پہننا منع کیا؟ ہاں، اپنا ذاتی تقویٰ ہے، آپ اپنی چوائس کے حساب سے یہ چوز کر سکتے ہیں کہ میں اگر 10,000 کی شلوار قمیض لینے کی میری جو ہے استطاعت ہے اور میں پھر بھی کہتا ہوں نہیں میں جا کے 2,000 کی شلوار قمیض لوں گا، تو یہ میری چوائس ہے. لیکن میں 10,000 کی لے سکتا ہوں اپنے سارے باقی چیزوں کو پورے کرتے ہوئے، تو میں 10,000 کی بھی لے سکتا ہوں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے. تو بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو خوشحالی کا کانسیپٹ ہے، پہلے ہم اگر اس کو دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو وہ آخرت کی ناکامی کا سبب نہیں بنے گا اس وقت کہ اگر آپ نے وہ ساری خوشحالی والی چیزیں اللہ کی اطاعت کے مطابق حاصل کی ہیں اور اللہ نے جو اسلام میں کرائٹیریاز دیے ہیں اس کے مطابق حاصل کی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی آخرت کی ناکامی کا سبب نہیں بنے گی. لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ نے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی سے حاصل کی ہیں، تو پھر یہ خوشحالی آپ کے لیے آخرت میں ناکامی کا سبب بنے گی. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو ہٹا کٹا ہوگا، یعنی اچھا خاصا صحت مند ہوگا، لیکن جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا.
یعنی دنیا میں تو بڑا زبردست تھا، کھاتا پیتا تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تھا، وہ سارا مال جو اس نے کمایا وہ اللہ کی نافرمانی سے کمایا. اب وہ ظاہری لوگ سے اس کی جتنی مرضی اٹریکٹیو ہوں، ظاہری طور پہ اس نے جتنا مرضی اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ رکھا ہو، اللہ کے ہاں اس شخص کی حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اور اسی چیز سے ریلیٹڈ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں اس چیز کو کلیئرفائی کیا کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کے ساتھ، تو اتنے میں ایک شخص گزرا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص تو بڑا زبردست انسان ہے، یہ اگر کسی کے گھر جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش سن لی جائے، اور اگر یہ بات کرے تو سارے لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ تو وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کے گھر اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کا پیغام کوئی بھی نہ قبول کرے، اگر یہ کسی کی سفارش کرنا چاہے تو اس کی کوئی سفارش نہ سنے، اگر یہ کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو شخص پہلے گزرا تھا، اگر اس طرح کے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں کے اوپر بھاری ہے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ ریئل ٹائم سچویشنز کو دیکھتے ہوئے صحابہ کی جو ہے نا تربیت کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پہ وہ صحابہ کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہیں جو ظاہری طور پہ ایک انسان بڑا ویل آف نظر آ رہا ہے، بڑے کسی اچھے خاندان کا نظر آ رہا ہے، بڑی گڈ لکس والا ہے، کپڑے اچھے ہیں، گاڑی اچھی، آج کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ گاڑی اچھی ہے، فیملی اچھی ہے، بڑا بزنس مین ہے اور بڑا کول ڈوڈ قسم کا انسان ہے، تو تمہارے حساب سے تو اس کی بڑی ویلیو ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کی اطاعت والی زندگی نہیں گزار رہا، تو یہ اس کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اگر اس سارا کچھ جو اس کے پاس ہے اس کی طرح اس کے ساری دنیا بھر دی جائے اس طرح کے انسانوں سے، تو اللہ کے نزدیک دوسرا انسان جو ظاہری طور کے اوپر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا ہے، نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اپنے بالکل مسکین قسم کا انسان، لیکن ہے وہ اللہ کا فرما بردار، تو اللہ کے نزدیک ایسا مسکین جس کو ہم مسکین سمجھتے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ دوسری طرح کے لوگوں سے اگر دنیا بھر دی جائے تو ان تمام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو خوشحالی والا کوشچن ہے کہ ہاں، اگر وہ خوشحالی اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے حاصل کی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے وہ خوشحالی جو ہے وہ اس کی آخرت میں اس کے ناکامی کا سبب نہیں بنے گی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اور اعمال وہ ایسے کر لے جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے، لیکن اگر یہ باقی خوشحالی میں اس نے اگر مال کمایا، حلال طریقے سے کمایا، خرچ کرتا ہے، حلال جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقات ادا کر رہا ہے، جو بھی غرباء کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر رہا ہے، اپنے خاندان والوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ چیزیں پوری کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ خوشحالی بھی جو ہے اس کے لیے آخرت میں خیر کا سبب بنے گی، نہ یہ کہ اس کی ناکامی کا سبب بنے گی.